السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عورت کے سر کے بالوں کا حکم بیان فرمائیں۔ کیا عورت کے لیے سر کے بالوں کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ اسی طرح سے دوران نماز اگر عورت کے بال نظر آ جائیں تو کیا نماز میں کوئی خلل واقع ہوتا ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک عورت کے لیے پورے جسم کا چھپانا غیر محرموں کے سامنے فرض ہے، اسی طرح سے ایک عورت کے لیے اپنے بالوں کا چھپانا بھی غیر محرموں کے سامنے فرض اور ضروری ہے۔ ہاں، البتہ اگر آپ اپنے ایسے گھر میں رہتی ہیں جو جوائنٹ فیملی نہیں ہے، جس کے اندر صرف آپ کے والدین، آپ کی بہنیں اور آپ کے بھائی ہیں، اسی طرح سے وہاں کوئی کزن نہیں رہتا یا وہاں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے پردہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو اگر ایسا شخص گھر میں نہیں ہے تو پھر آپ اپنے بالوں کو کھلا رکھ سکتی ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ گھر کے اندر کوئی غیر محرم نہ ہو، کیونکہ محرم کے سامنے، ماں باپ کے سامنے، اسی طرح سے بھائیوں کے سامنے بالوں کا پردہ کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ صرف غیر محرم کے سامنے جس طرح بقیہ جسم کو چھپانا فرض ہے، اسی طرح بالوں کا چھپانا بھی فرض ہے۔ اسی طرح یہ پوچھتی ہیں کہ نماز کے دوران اگر عورت کے بال کھلے رہ جائیں یا کھل جائیں، تو اگر کسی عورت کے بال 1/4 کے بقدر کھل جائیں اور ایک تسبیح کے بقدر کھل جائیں، یعنی سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بقدر 1/4 بال کسی عورت کے کھل جائیں تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہی حکم ان باریک دوپٹوں کا بھی ہے، ان باریک سکارف کا بھی ہے کہ جو عورتیں ایسا دوپٹہ پہنتی ہیں، ایسا سکارف لگاتی ہیں جو باریک ہوتا ہے اور جس سے بال نظر آتے ہیں، تو اگر ایسا باریک دوپٹہ پہنا ہے اور اس باریک دوپٹے سے بھی بال نظر آتے ہیں اور 1/4 کے بقدر بال نظر آتے ہیں تو پھر اس عورت کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال بھی اسی سے متعلق ہیں، یہ پوچھتی ہیں کہ ٹائٹ کپڑے میں ایک مرد کی یا ایک عورت کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ٹائٹ کپڑے یہ 2 طرح کے ہیں، اور ایک تو وہ ہے کہ جو باریک ہو، دوسرا وہ ہے جو باریک تو نہیں ہے مگر ٹائٹ ہے۔ دونوں طرح کے کپڑے پہننا مرد و عورت دونوں کے لیے حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر مرد نے ایسے ٹائٹ کپڑے پہنے ہیں کہ جو اس کی سطر کی جگہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، تو جس طرح عورت کے لیے ٹائٹ کپڑے پہننا منع ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی ایسی جینس، ایسے ٹائٹ کپڑے پہننا منع ہے جس سے اس کی باڈی کا سٹرکچر، اس کی باڈی کا جو جسامت ہے وہ نظر آتا ہو۔ تو اگر کپڑا موٹا ہے مگر وہ ٹائٹ ہے تو پھر مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں، عورت کے لیے بھی یہ جائز نہیں، البتہ اس ٹائٹ کپڑے کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کپڑا ٹائٹ ہے مگر باریک ہے تو پھر خصوصاً عورتوں سے متعلق ہے کہ اگر کپڑا ٹائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میں باریک بھی ہے جس سے عورت کا جسم نظر آتا ہے، تو پھر وہی حکم ہے کہ اگر 1/4 کے بقدر ایک عورت کا جسم نظر آتا ہے یا ایک مرد کا جو سطر کی جگہ ہے وہ 1/4 کے بقدر نظر آتی ہے، ایک تسبیح کے بقدر نظر آتی ہے، تو پھر اس مرد کی بھی اور اس عورت کی بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور ایسا لباس پہننا کہ جو ٹائٹ ہو اور اس سے جسم کی جسامت نظر آتی ہو یا کپڑا باریک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے 2 قوموں کو جانتا ہوں، 2 قسم کے لوگوں کو جانتا ہوں جو جہنمی ہوں گے، مگر میں نے ابھی تک ان کو نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسَهُنَّ كَأَسْنَمَةِ الْبُخْتِ، کہ ایک وہ عورتیں جو کپڑا پہنیں گی مگر کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی ان کا جو لباس ہے وہ ٹائٹ ہوگا، اور اس لباس کا مقصد یہی ہوگا مائلات ممیلات، کہ وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے
ایسا لباس پہنتی ہیں یا ایسا لباس پہنیں گی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح سے ان کے جو بال ہوں گے وہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح وہ اپنے بالوں کو رکھا کریں گی. آپ نے فرمایا وہ عورتیں جہنم میں داخل ہوں گی, جنت کی خوشبو بھی وہ عورت حاصل نہیں کر پائے گی جو عورت ایسا ٹائٹ اور ایسا چست لباس پہنتی ہو اور اس طرح سے اپنے بال رکھا کرتی ہو کہ جس طرح اونٹ کا کوہان ہوا کرتا ہے. اگر کسی عورت کی لباس کا بالوں کا طریقہ یہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید کے اندر وہ عورت داخل ہوتی ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا کوئی مرد مسلمان یا اسی طرح سے کوئی عورت مسلمان وہ کسی غیر مسلم کو راکھی باندھ سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہندوؤں کا یہ رواج ہے کہ ان کی یہاں رکشا بندھن ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہنیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھا کرتی ہے. ایسا کرنا شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ راکھی کا جو تہوار ہے یہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے, اور اگر کوئی کسی کا مذہبی فیسٹیول ہوتا ہے, مذہبی تہوار ہوتا ہے, پھر اس کی جو حرمت کی شدت ہے وہ اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. لہٰذا اگر کسی مسلمان عورت نے, کسی مسلمان بہن نے کسی غیر مسلم کو یا کسی اجنبی انسان کو بھی وہ راکھی باندھی ہو تو پھر وہ عورت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتی ہے. اس کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے, اور اس عورت نے اگر اس چیز کو اچھا سمجھا اور اچھا سمجھتے ہوئے اگر اس عورت نے کسی غیر مسلم کو یا کسی بھی انسان کو راکھی باندھی تو کچھ علماء نے لکھا ہے کہ وہ عورت اسلام سے خارج ہو جاتی ہے, کیونکہ اس نے غیر مسلموں کی ایک تہذیب کو دل سے پسند کیا ہے. اس کے لیے دوبارہ کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے.